صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعترته بیداد کل ملوم اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو والحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ناظرین. آج کے پرفتن دور میں ہر شخص بہت ہی پریشان، مسائل میں گھرا ہوا اور بڑی تکلیف محسوس کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور اسی تکلیف کو دور کرنے کے لیے بہت سے لوگ بہت سی جگہ سے وظائف حاصل کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی نظر آتے ہیں کہ جو ان وظائف کو کرنے کے بعد بھی سکون حاصل نہیں کر سکتے، یعنی دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ ان کی وہ حاجت، وہ مراد، وہ تمنا، وہ امید پوری نہیں ہوتی جس کے لیے انہوں نے وہ وظیفہ کیا ہوتا ہے. تو اس کے بعد بہت سی پھر خواتین آ کر سوال کرتی ہیں کہ ایسا کیا کیا جائے کہ فلاں نے کیا تھا تو اس کا تو پورا ہو گیا تھا، لیکن میں نے کیا تو میرا یہ کوئی پورا نہ ہوا. تو ناظرین، میں یہاں پر آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ انسان بہت جلد باز ہے، اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انسان بہت جلد باز ہے، یعنی ہم ہر چیز میں بہت جلدی کرتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم نے جو سوچا، ہمیں جو بہتر لگ رہا ہے وہ فوراً قبول ہو جائے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو میرا رب رحمان رحیم ہر وہ کام جو ہمارے لیے بہتر ہے وہ کر دیتے ہیں، لیکن جو اس وقت ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتا، کچھ وقت کے لیے اس کو ٹال دیا جاتا ہے. اور ہماری دعائیں، ہمارے وظائف کبھی رد نہیں ہوتے. ہماری تمنائیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے گوش گزار پیش ہو جاتی ہیں ان وظائف کے بعد، لیکن کچھ لوگوں کی جلد پوری ہو جاتی ہیں. اور یہاں بھی میں بتاؤں، اس بات پر بھی مجھے اکثر، میں اللہ کے آگے نہ قبول ہونے پر بھی میں سمجھتی ہوں کہ اس کا شکر ادا کرنا بنتا ہے. کیونکہ ایک دفعہ کتاب میں پڑھنے میں نے پڑھا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دو شخص ایسے تھے جو بہت زیادہ رجوع کرتے تھے، دعا کرتے تھے، تمنائیں کرتے تھے. اور ان میں سے ایک جو تھا، جب اس کو ضرورت ہوتی تھی تو اللہ کی طرف رجوع کر لیتا تھا، اور دوسرا شخص جو ہے وہ ہمہ وقت اللہ کی بارگاہ میں اپنی حضوری کے لیے کوشش میں لگا رہتا تھا. تو جب وہ شخص جو کبھی کبھار اپنی حاجت کے طور پر اپنی مصیبت کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں آتا، تو اللہ رب العزت ملائکہ کو کہتے کہ اس شخص کی حاجت پوری کر دو، اور اس کی حاجت فوراً پوری ہو جاتی. لیکن جو اللہ کی بارگاہ میں اپنی محبت اور اپنے عشق کو پیش کرنے کے لیے ہمہ وقت جستجو کرتا رہتا، جب اس کی دعا پوری نہ ہوئی تو ملائکہ نے کہا، اے رب، اے رحمان، اے رحیم، تو اپنے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے، تو اس سے اتنی محبت کرتا ہے، اس شخص کے قبول نہ ہونے کی وجہ کیا بنی؟ اللہ نے فرمایا، یہ جب مجھ سے مانگتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، مجھے پیارا لگتا ہے، یہ مجھے اپنے بہت قریب محسوس ہوتا ہے، تو میرا دل کرتا ہے کہ یہ کچھ دیر اور مانگے. تو ناظرین، بعض اوقات وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہاں پر میں بات کروں گی اس حوالے سے کہ جب ہمارے وظائف، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو اس کے پیچھے کچھ اور وجوہات بھی ہوتی ہیں جو کہ آج کے دور میں بہت زیادہ کامن ہیں. تو یہاں میں ایک واقعہ کوٹ کروں کہ ایک دفعہ حضرت امام احمد بن حنبل ایک سفر پر نکلے. راستے میں ان کو جب رات ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ اب آگے جانا بے وقوفی ہے، کیوں نہ اسی گاؤں میں، اسی شہر میں میں اپنا رات کا قیام کروں. اور ظاہر ہے وہاں پر انہوں نے اپنی پہچان نہیں کروائی تھی، تو کوئی ان کو جاننے والا نہیں تھا. تو وہ ایک مقامی مسجد میں گئے اور عشاء کی نماز کے بعد ارادہ کیا کہ اسی مسجد میں ٹھہر جائیں گے.
لیکن کچھ دیر گزرنے کے بعد وہاں کے متولی یعنی مسجد کو جو دیکھ بھال کرتے تھے وہ ان کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا صاحب آپ نے نماز ادا کر لی، اب آپ گئے کیوں نہیں؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ میں آج رات یہاں قیام کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں مسافر ہوں اور میں صبح کے وقت پھر آگے اب کی اپنے سفر کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ اس شخص نے کہا کہ ہمارے یہاں کا اصول ہے کہ مسجد میں رات ٹھہرنے کی اجازت کسی کو نہیں دی جاتی، تو لہٰذا آپ بھی اپنے رہنے کا بندوبست کر لیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل بہت پریشان ہوئے، لیکن اپنا سامان اٹھایا اور مسجد سے باہر نکل آئے۔ مسجد سے باہر نکل کر ابھی کچھ ہی قدم چلے تھے کہ انہیں ایک نان بائی کی دکان نظر آئی۔ وہ اس دکان پر چلے گئے اور جا کر اس سے کہنے لگے کہ کیا میں تمہارے پاس رات ادھر ٹھہر سکتا ہوں؟ میں ایک مسافر ہوں اور مجھے صبح نکلنا ہے آگے سفر کے لیے۔ تو وہ نان بھائی فوراً راضی ہو گیا، اس نے کہا جی حضور کیوں نہیں، آپ یہاں پر ٹھہر سکتے ہیں، میرا بھی کام ایسا ہے کہ میں بھی نان لگاتا ہوں، تو گاہک جب بھی آ جاتا ہے میں دکان کھلی رکھتا ہوں، نان لگاتا رہتا ہوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل وہاں اس کے قریب ہی ایک چارپائی تھی، وہاں پر بیٹھ گئے۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ نان والا جب نان لگاتا ہے، پیڑا بناتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے، ساتھ ساتھ استغفر اللہ پڑھتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو امام احمد بن حنبل بڑا سوچتے ہیں کہ یہ دیکھیں ایک نان بائی، اور سوچ دیکھیں کہ وہ ہر وقت خود کو اللہ کی حضوری میں محسوس کر کے اس سے معافی مانگتا ہے۔ یعنی دیکھیں ناظرین، یہ بات بڑے غور طلب ہے کہ معافی تبھی انسان مانگتا ہے جب کسی کے سامنے خود کو محسوس کرتا ہے، جب اسے لگتا ہے کہ میں کسی کے سامنے ہوں تو پھر ہی وہ معافی مانگتا ہے۔ تو وہ وہاں پر استغفر اللہ پڑھی جا رہا تھا۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے اسے پوچھا کہ اے شخص، تو یہ پڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے تیری کیا سوچ ہے کہ تو ہر تسبیح جو ہے تیری استغفر اللہ ہی کی چل رہی ہے، ہر بات تیری استغفر اللہ پر ہی ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میں نے اس سے بہت کچھ پا لیا اور میں اسی کی وجہ سے مستجاب الدعوہ بن گیا، یعنی میری دعائیں رد نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا ذرا مجھے بیان کرو تفصیل سے کہ یہ ایسا کیسے ہوا؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں ایک مدت سے استغفر اللہ پڑھتا ہوں، اور جس سوچ کو رکھ کے ذہن میں پڑھتا ہوں، جو سوچ میرے ذہن میں ہوتی ہے، اس کلام کے صدقے سے، اس کلمے کے صدقے سے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ تو میں اسی لیے جب مجھے کسی چیز کی حاجت ہوتی ہے تو میں رب کی بارگاہ میں استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تو رات سے یہ پڑھ رہا ہے، اب تیرے ذہن میں کیا خواہش ہے جس کے لیے تو یہ پڑھ رہا ہے؟ تو نان بھائی بولا کہ میری زندگی میں اللہ نے ہر خواہش پوری کر دی ہے، مجھے کسی چیز کی اور طلب نہیں، لیکن کچھ دنوں سے ایک بڑے نیک بندے کا سن رکھا ہے اور دل چاہ رہا تھا کہ میں بھی اس شخص کی زیارت کروں۔ مجھے پتا چلا کہ وہ ایک محدث ہے، فقیہ ہے، تو اس کی میں زیارت کی نیت سے یہ میں رب کی بارگاہ میں پڑھ رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میرا رب میری یہ دعا بھی ضرور قبول فرمائے گا۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل کہنے لگے کہ کیا تو بتائے گا کہ وہ شخص کون سا ہے جس کی تو زیارت کرنا چاہتا ہے؟ تو نان بھائی بولا کہ اس شخص کا نام جس کی زیارت کے لیے میں یہ پڑھ رہا ہوں، اس کا نام احمد بن حنبل ہے۔ سبحان اللہ! تو حضرت امام احمد بن حنبل وہاں پر بڑے حیران ہوئے اور مسکرا دیے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے اے شخص، تیری آج کی دعا بھی رب نے رد نہیں کی اور آج بھی تو بارگاہ رب العزت میں مقبول ہو گیا اور تیری قبول ہو گئی۔ اس نے کہا یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں، اور مجھے یہاں تک جو پہنچایا گیا، میں حیران تھا کہ مسجد میں ٹھہرنے نہ دیا گیا اور وقت سے پہلے ہی میں نے اپنا سفر روک دیا اور میں یہاں پر تمہارے تک پہنچا دیا گیا۔ تو یہ تمہاری اسی استغفار کی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے تمہارے پاس پہنچا دیا، اور آج میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں اور تمہارا مہمان ہوں۔ اللہ نے ایک تو مجھے تمہارے پاس بھیج کے تمہارا مہمان بھی بنا دیا۔ تو آپ فرمانے لگے کہ واقعی تم نے اللہ کا خزانہ پا لیا، تم نے وہ خزانہ پا لیا کہ جس کی برکت سے تم اپنی ہر التجا اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہو۔ تو یہاں پر میں ان تمام ناظرین کے لیے جنہوں نے وظائف اپنے کیے اور پورے نہیں ہوئے، ان کا حل، ان کا طریقہ ان کو یہ بتاتی ہوں کہ یہ
وظائف جو کیے جاتے ہیں اس سے پہلے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں خود کو پیش کرنا ہوتا ہے، اور اس سے بھی پہلے ناظرین میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ وظائف تو بہت سے ان کو مشکل نظر آتی ہے، کہ جب کوئی مسئلہ نظر آتا ہے وہ وظائف تو شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہ 5 وقت کی نماز شروع نہیں کرتے، وہ رب کے کلام قرآن کو شروع نہیں کرتے۔ تو فرض بھی جو ہے وہ فرض پہلے پورے کریں گے تو نوافل عبادت بھی تب قبول ہوتی ہے۔ جب فرائض کے بغیر آپ کی نوافل عبادت قبول نہیں ہوتی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے وظائف جو ہیں رب کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل کر جائیں؟ تو اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ جب بھی کوئی حاجت ہو، چاہے آپ نمازی نہیں ہیں پہلے سے، چاہے آپ قرآن نہیں پڑھتے پہلے سے، چاہے آپ کوئی تسبیحات نہیں کرتے، تو لیکن جب وظائف کو ارادہ کریں کرنے کا تو سب سے پہلے نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ چاہے وظائف کو شروع کرتے ہی نمازی بن جائیں، پہلے نمازیں مکمل کریں اور اس کے بعد اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اور رب کو ناظرین بتاتی چلوں کہ رب کو جب اس کی بارگاہ میں کوئی آ کر 2 آنسو بہاتا ہے، اس کی محبت میں کوئی آنسو بہاتا ہے، تو رب فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم میں لپک کر اس کی طرف ملائکہ کو کہتا ہوں کہ چلے جاؤ اور اس کی حاجت پوری کر دو۔ اور حضرت موسیٰ نے پوچھا مولا جب تیری بارگاہ میں کوئی نیک شخص آتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ، تو تجھے کیسا لگتا ہے اور تو کتنا تجھے پیار آتا ہوگا اس پر؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اور جب کوئی گناہ گار، حضرت موسیٰ نے کہا اور جب کوئی گناہ گار آتا ہے تو تجھے اس وقت تیری اللہ رب العزت سے پوچھا مولا اس وقت کیسا لگتا ہے کہ یہ کتنا گناہ گار اتنے گناہوں کے بعد میری طرف آ گیا؟ تو اللہ فرمانے لگا اے موسیٰ مجھے میری عزت کی قسم، جب کوئی نیک بندہ میری بارگاہ میں آ کر کہتا ہے یا اللہ، تو میں بھی کہتا ہوں لبیک یا عبدی، کہ بتا میرے بندے کیا کہتا ہے۔ لیکن جب کوئی گناہ گار آ کر مجھے ایک دفعہ بلاتا ہے اور اپنے ندامت کے ساتھ آ جاتا ہے، اپنے آنسوؤں کے ساتھ آ جاتا ہے اور توبہ کی نیت لے کر آ جاتا ہے اور مجھے کہتا ہے یا اللہ، تو مجھے میری عزت کی قسم میں 3 دفعہ اس کی طرف کہتا ہوں پلٹ کر کے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، کہ یہ میری طرف آیا تو صحیح، اس نے مجھے پکارا تو صحیح، اس نے میری طرف پلٹنا اپنی زندگی کا جو مشن بنا لیا، تو اللہ رب العزت اس کی طرف لپک کر 3 دفعہ اس کو کہتے ہیں لبیک یا عبدی۔ تو حضرت موسیٰ حیران ہو گئے کہ واہ مولا، تیرا پیار، تیری رحمانیت، اور اس سے ہم کیوں نہ کہیں کہ وہ رحمان اور رحیم بڑھ کر ہے، ہر صفت سے زیادہ وہ رحمان ہے، وہ ارحم الراحمین کہنے کو ہی اتنا پسند کرتا ہے کہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ ارحم الراحمین کہتا ہے تو میں ملائکہ کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں کہ جاؤ دیکھو سنو میرا بندہ کیا مانگ رہا ہے۔ تو میں آج آپ سے یہی کہوں گی کہ اپنے وظائف کو، اپنے جو بھی آپ حاجت ہے، جو آپ چیز طلب ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو نماز کی طرف مائل کریں، نمازی بننے کی کوشش کیا کریں اور اس وظیفے کو کرتے ہوئے اپنی کیفیت بنایا کریں، اپنے دل کی کیفیت بنایا کریں، خود کو اس طرح مجرم بنا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے تو دیکھیں، ارے وہ حاجت کیا آپ کو وہ بھی عطا ہو جائے گا جو اس کے علاوہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ تو میں آج اپنی بات کو یہیں پر اختتام پذیر کرتی ہوں اور آپ سے التجا کرتی ہوں کہ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور جب بھی کسی وظیفے کو شروع کریں، اور آنے والے اپنی ویڈیوز میں میں مختلف وظائف بھی آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے آپ نمازی بننے کے لیے کیا کریں، اپنی حاجات کے لیے کون کون سے وظائف کریں۔ تو آپ کو کسی قسم کا کوئی سوال کرنا ہو تو آپ میری جی میل ایڈریس ہے میرے ڈسکرپشن پر، اس پر کر سکتے ہیں، آپ میرے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو اپنے دوست احباب میں زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور چلتے چلتے اسی دعاؤں کے ساتھ اللہ رب العزت ہمیں قبول فرما لے اور ہمیں بھی اسی نان بھائی کی طرح استغفار کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔